صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، مجھے کچھ خیال آیا اور کچھ سمجھیں کہ بھائیوں نے توجہ دلائی کہ ہم نے سوشل میڈیا کی ٹریننگ کا کچھ شروع کیا تھا، گروپس وغیرہ بنائے تھے، تو آپ کے دل میں ہو سکتا ہے یہ بات آ رہی ہو کہ سر نے کیا کیا کہ گروپ بنوا کے ہم سے تو خود جو ہے نا وہ غائب ہو گئے ہیں، یا اس پہ بات نہیں کی، یا اس کی مزید سیٹنگ نہیں کی، جبکہ آپ میں سے کچھ نے مجھے اپنے گروپس کا ایڈمن بھی بنا دیا ہے۔ تو آئیے اس بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں کچھ پلاننگ کر لیتے ہیں نا۔ تو حضور والا آئیے دوشی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا حضور، بات اس طرح ہے کہ یہ جو ہم نے گروپس وغیرہ بنائے ہیں نا، یہ یوں مطلب اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ بھئی آج ہم نے لیکچر دیا ہے تو کل سے ہی اس کا سارا کام شروع ہو جائے گا نا۔ یہ میں نے آپ کو ایک راہ دکھائی ہے کہ اس طرح کرنا ممکن ہے اور اس طرح ہم کریں گے انشاءاللہ نا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کمپوزنگ بھی سکھاؤں گا اور آڈیو کی ایڈیٹنگ کمپوزنگ بھی سکھاؤں گا۔ پھر آپ گروپس میں نا اپنی آڈیوز بھی ڈال سکیں گے، اپنی ویڈیوز اپنے سٹیٹس بنا کے خود ڈال سکیں گے۔ تو جو ابھی وقتی طور پہ کام کرنے والا ہے نا، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو پہلے میری نیت تھی کہ 3-4 دن ہم گروپس کو چلائیں گے اس سال ثواب والے کو، لیکن دیکھیں جتنا ہم اہل بیت سے پیار کریں گے نا، تو یہ اہل بیت ہمارے اوپر اتنا کرم فرمائیں گے۔ تو آئیے اپنے اوپر مزید رحمتوں کے بہانے بنانے کے لیے نا پورا مہینہ محرم الحرام کا ہم یہ فیضان اہل بیت یا اس سال ثواب کا ہم گروپ بناتے ہیں۔ اصل میں ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ بہت سارے بھائیوں نے پرسنل پہ آ کے کہا ہمارے ہاں بجلی بند ہے، بارش کی وجہ سے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آزمائشوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو بچائے۔ ہر ایک جگہ کی اپنی ایک افادیت ہے نا۔ کچھ مسائل ہمارے علاقوں میں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوں گے، یقیناً نہیں ہوں گے، اور کچھ مسائل آپ کے علاقوں میں جو الحمدللہ رب العالمین ہمارے علاقے میں نہیں ہیں۔ تو یہ علاقے کی نسبت ہے، اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، اور کچھ باتیں ایسے بھی ہیں کہ جن سے ہم وقتی طور پہ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں پہ رحم و کرم فرمائے، سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب مسلمانوں کو آزمائشوں، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہر طرح کی آسمانی آفات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی بچائے۔ تو ایصال ثواب کا یہ جو گروپ ہے نا اہل بیت کا، یہ ہم انشاءاللہ پورا مہینہ چلانے کی نیت کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، تو نیت ہماری بالکل صاف ہے، کسی طرح کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہی نہیں ہے نا۔ اب ایصال ثواب اکٹھا کرنے میں دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ دیکھیں انسان سکھاتے سکھاتے بہت کچھ خود سیکھ جاتا ہے۔ تو میں جب یہ ریاکاری اور حب جاہ اور یہ لیکچرز تیار کر رہا تھا، تو میں نے اپنے اندر بھی یہ خامی محسوس کی کہ میں بھی اپنا نام لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوں کہ میرا یہ نام ہے۔ تو میں نے نیت کی الحمدللہ کہ میں اپنے نام کو آج کے بعد چھپاؤں گا، اور یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے دیکھیں، میں آپ کا سینئر ہوں نا، ٹیچر ہوں، آپ مجھے استاد کہتے ہیں، میں آپ کو دیکھیں 1-1 گھنٹے، سوا گھنٹے کے لیکچرز تیار کر کے دیتا ہوں، ریکارڈنگ کر کے، ایڈٹ کر کے، کمپوز کر کے، سیو کر کے، پھر الگ اس کو 15 منٹ میں وقفوں میں، چونکہ آپ بھائیوں نے ہی کہا تھا کہ ایک بڑا لیکچر ہمارے پاس سیو نہیں ہوتا، تو آپ کی آسانی کے لیے میں ایک بڑا لیکچر ریکارڈ کر کے پھر اس کو مختلف ٹکڑوں میں کرتا ہوں، 12 منٹ کے، پھر الگ سے کرتا ہوں، ٹائم لگتا ہے نا۔ تو دیکھیں میں آپ کے لیے اتنا کام کرتا ہوں، یہ 4-5 گھنٹے بعض اوقات ایک لیکچر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں صرف ایک لیکچر کی تیاری میں۔ اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ تو میں کوئی احسان نہیں کر رہا، استغفراللہ، میں اپنی عاجزی، مطلب اپنی جو میری جو مجبوری ہے نا، میری بے بسی ہے، میں اپنی بے بسی کا رونا روتا ہوں۔ میرے اندر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ کبھی خیال آئندہ بھی نہ آئے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں یا کچھ اس طرح کا عمل۔ میں اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہوں کہ یہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی تب جا کے یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں، تو میں اب سے عرض کر رہا تھا کہ میرا نام اگر کسی کے پاس سیو ہے تو یہ میرا میں حکم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حکم کا درجہ ہی آپ اس کو دے لیں کہ میں جب بہت دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں نا، تو آپ اس کو حکم کا ہی سمجھ لیں کہ میرا نمبر اپنے پاس جو آپ نے سیو کیا ہوا ہے،
اس کو آپ ختم فرما دیں، میرے نام ختم فرما دیں۔ آپ میرے نام کے ساتھ آن لائن ٹیچر سر کچھ بھی لکھ لیں، نعت سے ریلیٹڈ کوئی پیارا سا نام اپنے حساب سے سوچ لیں، کر لیں، نعت ٹیچر، نعت سر، یا خضرہ نعت اکیڈمی، یہ خضرہ نعت اکیڈمی ٹیچر کر لیں۔ خضرہ، یہ خضرہ جو ہے نا، یہ سبز گنبد خضرہ، کیا خوبصورت ماشاءاللہ، پوری دنیا کی بہاریں اس کے صدقے ہیں، گنبد خضرہ کے صدقے۔ تو اب خضرہ اکیڈمی آن لائن ٹیچر یا کچھ بھی نام اس طرح کا رکھ لیں۔ میں آپ سے بہت دل سے نا عرض کر رہا ہوں، تو یہ حکم کی حیثیت آپ کے لیے ہے، لیکن میں حکم کر نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن آپ اس کو اپنے اوپر حکم کا ہی کریں کہ میرا نام اپنے پاس سے ڈیلیٹ فرما دیں، اور آپ اس طرح کا کوئی نام لکھ لیں، سر یا نعت اکیڈمی، جو بھی میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ میرا نام جو ہے نا ذاتی نام، اگر کسی کو پتہ ہے تو یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ چھوڑیں حضور، کیا یہ نام کو ظاہر کرانا۔ یہ پچھلے دنوں ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ، مرشد کریم کے ساتھ رہے ہیں نا، تو یہ اویس بھائی نے نعت لکھی نا، میں مدینے چلا، تو مرشد کریم فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، دیکھیں نا کیسا مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیسی زبردست مدنی سوچ دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مرشد، اللہ، یہ ہوتا ہے استاد، یہ ہوتا ہے پیر، جو تربیت کرتا ہے نا۔ تو فرماتے ہیں میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں کی اوقات کیا، مطلب یہ میں اس میں آتا ہے نا، تو مرشد فرماتے ہیں یہ میں کیا۔ تو پھر واس بھائی وہیں سٹیج پہ بیٹھے بیٹھے نا وہ فرماتے ہیں کہ میں کی اوقات کیا، میں مدینے چلا، قافیہ یہ ملا، میں مدینے چلا۔ تو مرشد فرماتے ہیں میں جو ہے نا، یہ بہت بڑی بلا ہے۔ ایک شخص تھا، تو ایک بزرگ تھے نا، وہ میں نہیں کہتے تھے، تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھنے لگے، تو اس شخص نے نا ٹھان لی کہ میں ان بزرگ ہستیوں سے نا میں کروا کے چھوڑوں گا۔ تو یہ بڑا ماشاءاللہ پیارا فکر ہے آپ کے، بڑا پیاری حکایت ہے انشاءاللہ، آپ کے چہروں پہ نا مسکراہٹ پیاری پیاری سی جیسے مدینے کو دیکھ کے آتی ہے نا الحمدللہ۔ تو اللہ کرے کہ ایسی پیاری سی مسکراہٹ مدینے والے کے صدقے، مدینے کے جو دیوانے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوتے ہیں، حقیقی سچے دیوانے، ہماری طرح بس یہ نعرے لگانے والے نہیں، بلکہ اندر سے باہر سے اور نیتوں سے ہر طرح سے وہ سچے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پوچھا، نماز پڑھنے کے لیے بزرگ جا رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ شیطان کو کس نے ذلیل و رسوا کیا؟ تو اب وہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ میں نے نا، میں سے مراد مطلب غرور، تکبر، میں بڑی چیز ہوں، میں فلاں، میں فلاں، اس طرح کا معاملہ۔ تو وہ ان سے کہلوانا چاہ رہا تھا، یہ بولیں گے تو میں کہوں گا دیکھیں یہ میں نہیں کہتے تھے، میں کا لفظ نہیں کہتے تھے۔ تو آج انہوں نے کہہ دیا، وہ نماز، انہوں نے کہا کہ ابھی نماز، بزرگ نے فرمایا نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں ابھی نماز پڑھنے لگا تو نماز کے بعد پوچھیے گا۔ تو وہ نماز جماعت انہوں نے کروائی، یہ پرانے وقتوں کے نا جماعت کرواتے تھے، آج کل کے پیر کو تو الحمد شریف پڑھنی نہیں آتی، یقین کریں۔ ہم محافل میں جاتے ہیں نا، پیر صاحب کو کہتے ہیں جماعت کروائیں، پیر صاحب کہتے ہیں نہیں حضور میں عاجزی، اب عاجزی کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کو کروانی ہی نہیں آتی، ان کو جماعت کروانی ہی نہیں آتی، ان کو الحمد شریف تلاوت نہیں آتی، یقین کریں۔ کتنے ہی ہم نے ایسے دیکھے ہیں۔ یہ حقیقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی بات میری مراد کبھی بھی سچے لوگ جو صحیح اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، وہ ایسے کبھی بھی میری مراد وہ نہیں ہوئے۔ یہ میں جب اس طرح کے پیروں کی بات کرتا ہوں نا، یہ جھوٹے پیروں کی بات کرتا ہوں کہ جو جھوٹے لبادہ اوڑھتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا جماعت کروائی، جماعت کروانے کے بعد نا انہوں نے پوچھا کہ سائل تھا جس نے سوال کیا تھا کہاں ہے وہ؟ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، میں یہاں پہ ہوں۔ تو فرمایا اسی چیز نے، جو آپ نے فرمایا نا، اسی چیز نے شیطان کو برباد کر دیا۔ تو حضور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے نام کو انشاءاللہ آج کے بعد چھپاؤں گا ہر لحاظ سے، ہر طرح سے۔ تو میں نے اپنی جو میری واٹس ایپ ہے اس کو بھی، یہ دیکھیں یہ اثر ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا فیض ہے نا الحمدللہ۔ جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے، سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں نا، درود و سلام پڑھ کے کوئی بات سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، تو پھر یہ دل پہ کیوں نہیں لگے گی؟ یہ درود و سلام کے فضائل میں سے ایک ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو یہ ایصال ثواب کا جو اہل بیت کا ہے نا، یہ ہم گروپ انشاءاللہ پورا مہینہ چلائیں گے۔ جن بھائیوں نے، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ مصروفیت کی وجہ سے نا بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ بارشیں ہیں، مسائل ہیں، بجلی نہیں ہے، تو ان بھائیوں نے نا یہ گروپ نہیں بنایا۔ تو میں کچھ انتظار میں تھا کہ شاید وہ بھی بنا لیں گے تو سارے مل کے چلیں، لیکن سب کی الگ الگ مجبوریاں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے۔ یہ ایصال ثواب کا جو اہل بیت کا گروپ ہے نا، اس گروپ کو آپ بنائیں۔ یہ لیکچرز میں دوسرے گروپس میں بھی سینڈ کروں گا، تو وہ بھی دیکھ لیں۔
گروپ بنانا تو سب کو ہی آتا ہے، ایصال ثواب کا گروپ بنا لیں مختصر، باقی مفصل لیکچر موجود ہے لیکن دوسرے گروپس میں اس کی حاجت نہیں ہے چونکہ وہ بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے حوالے سے ایک گروپ بنا لیں، اس میں فالتو پوسٹوں پہ پابندی لگا دیں۔ اچھا، میں نے ایک اور پچھلے دنوں جو گروپ ہم نے بنایا تھا اس میں بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ بحث میں لگ گئے تھے۔ کوئی بھائی اس کو میں تو نہیں کہتا، پتہ نہیں وہ کون خبیث تھا، تو وہ بکواسات کر رہا تھا، جی وہ قریب سوال کر رہا تھا، تو وہ غیر میرے منہ سے نکلنے لگا تھا لیکن چھوڑنے پر یہ اس طرح کے لوگوں سے بحث مت کیا کریں، یہ جاہل ہوتے ہیں۔ اب جاہلوں سے بحث، ہمارے پاس کوئی فالتو ٹائم تھوڑا ہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اس کو اگر دلائل دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، توبہ کر لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہاں، کوئی سوال ہے، کوئی صاحب علم شخص ہے نا، تو اس کو مدلل زبردست قسم کا جواب دے سکتا ہے تو دے، نہیں تو خاموش ہو جائے، دل سے برا جانے، چھوڑنے پڑے، یہ اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ مخلوق اس طرح جس انداز سے ہم سمجھاتے ہیں نا، یہ ہمارا سمجھانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم مزید اس کو بکواسات، جب ہم سمجھاتے ہیں اس کو وہ مزید بکواس کرتا ہے، وہ مزید گندگی پھیلاتا ہے۔ ہم اس کو سمجھاتے ہیں ہم دیکھیں ہمارے سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اب یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، علماء ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ یا پھر ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی زبردست ٹپ گر کی بات بتانے والا ہوں، جو مسئلہ بھی آپ نے سننا ہو، سمجھنا ہو، کسی کو بتانا ہو نا، یوٹیوب آپ کے پاس ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے بازار میں جاتے ہیں نا، اب بازار میں نگاہیں نیچی کیے، پوری ایمانداری سے درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایسے بندہ جاتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو تو نظر اٹھنی نہیں چاہیے۔ تو یہ بالکل یوٹیوب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بس آپ اس طرح کی سرچ کریں جو آپ کے فائدے کے لیے ہے، کوئی دوسری چیز ہے تو فٹافٹ اپنی آنکھیں بند کر لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تعالیٰ کی ذات ضرور دیکھتی ہے۔ تو بندہ رب تعالیٰ سے ڈر کے یوں آنکھیں بند کرے گا نا، اللہ اللہ، کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھ سے ڈر گیا ہے، مجھ سے حیا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں نا، پھر وہ محبت ایسی فرمائے گا کہ وہ بس دین و دنیا سنور جائے گی انشاءاللہ، وہ دین و دنیا سنوارنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تو ہے کوئی نہیں نا۔ تو آپ اس طرح کے لوگوں سے بحث نہ کیا کریں، اگر کوئی سوال ہو تو یوٹیوب پر جائیں، مفتی اکمل بھائی، یہ دارالافتاء اہل سنت، اس کے بہت چھوٹے چھوٹے کلپ، 1 منٹ کے، آدھے منٹ کے، 1.5 2 5 منٹ کے کلپ بنے ہوئے ہیں یوٹیوب میں، یہ آئے ہوئے ہیں نا۔ تو یہ اس طرح کے مدلل قسم کے وہ دلائل دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، فقہ کی بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں پورے طریقے سے۔ اب ان کا کام ہے سمجھانا، یہ بڑا زبردست بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھانے کا فن آتا ہے۔ میں بھی آپ سے کچھ عرض کرتا ہوں، بعض اوقات وہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ جاتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے نہ بھی آتی ہو، تو مجھے بھی سمجھانے کا فن نہیں ہے، بس یہ کوشش ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرے دل میں جو باتیں ہیں میں آپ سے عرض کر سکوں، نعت کی تھوڑی سی خدمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے لے کیا پتہ یہی بخشش کا سامان بن جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھ گنہگار کو مل جائے۔ تو بس یہ دل کا درد ہے، سمجھانا مجھے نہیں آتا، تو اسی طرح آپ کو بھی یقیناً سمجھانا بہت کم لوگوں کو آتا ہوگا، تو بہتر ہے کہ آپ کلپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، چھوٹا سا کلپ آپ گروپ میں ڈال دیں، یا جس کو آپ جواب دینا چاہتے ہیں اس کو ڈال دیں، یا پرائیویٹ ڈال دیں، یا آپ ایک اور کام کریں، ایسے بندوں کو ریموو کر دیا کریں، یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے دل میں نا شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ تو آپ جو کہ اپنا گروپ چلائیں گے سارے ثواب کا، تو آپ اس طرح کے لوگوں سے بچیں، ان کو فوراً بلاک کر کے نکال دیں۔ ہم نے ایصال ثواب اکٹھا کرنا ہے، اہل بیت کی محبت کا اظہار کرنا ہے، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے ہم ان لوگوں فضول لوگوں سے الجھتے پھریں، اور یہ پھر مزید بکواسات کرتے ہیں، مزید اپنا جاہل پن جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، ایصال ثواب کا گروپ آپ نے بنا لینا، یہ 1 مہینہ ہم بنائیں گے، تو برکتیں تو آپ نے دیکھ لی ہوں گی نا، اللہ اللہ، یقین کریں یہ گروپ دیکھتے ہوئے میرے کئی دفعہ آنسو نکلے ہیں، کئی دفعہ، 1 2 3 4 5 6 دفعہ نہیں، کئی دفعہ، جب ایک بھائی نے فرمایا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اللہ، اہل بیت سے محبت کا کیسا پیارا انداز ہے نا۔ وہ بھائی فرما رہے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ قبول فرما لیں، ہماری نیکیاں اگر وہ قبول فرما لیں نا، ہماری نیکیوں کو بھی رنگ لگ جائے گا، یقین کریں ہماری نیکیاں کامیاب ہو جائیں گی۔ اہل بیت قبول کر لیں، ہمارے سر، ہمارے آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے یہ نذرانے اہل بیت قبول کر لیں تو ہمیں اور چاہیے کیا؟ تو اللہ کرے کہ وہ قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور ایصال ثواب کا صلہ ہمیں عطا کرے۔ تو بہت آپ نے دیکھا ہوگا گروپ میں جو بھائی موجود ہیں نا، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کیفیات ہوتی ہیں کہ جو دل کی دنیا بدل دیتی ہیں، جو ڈائریکٹ نا مدینے سے رشتہ جوڑ دیتی ہیں، کہتے ہیں نا وہ لائن مل جانا، دل کی تار مل جانا گنبد خضرا سے، تو یہ یقین کریں ایسا ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایصال ثواب کا اہل بیت کا گروپ ہم فی الحال چلاتے ہیں،
اسی پہ اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ اس کا نام لکھیں ایصال ثواب، اور اس میں پرائیویسی کی سیٹنگ لگائیں کہ جو گروپ کی ایڈمنسٹریشن سیٹنگ ہے وہ آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی کوئی ڈی پی چینج کرتا ہے پھر آپ کا نام چینج کرتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، بڑے خبیث لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں نا، وہ گندگی گھر پھیلاتے بیٹھے ہیں، بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔